بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے تقابل دھیان کا سلسلہ شروع کیا تھا لیکچرر ایگزام کی تیاری کے سلسلہ میں، تو اس کی یہ چھٹی کڑی ہے تقابل دھیان میں سے یہودیت۔ اب ہم یہودیت کو دیکھیں گے، اس کے بعد عیسائیت کو، پھر اسلام کو، اور پھر جو منگولی مذاہب ہیں، تاؤزم ہے، کنفیوشس ہے اور شنٹوئزم ہے، یہ مذاہب دیکھ کے یہ جو ہمارا سلسلہ تقابل دھیان والا یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد علوم القرآن، علوم الحدیث، فقہ، دعوت و ارشاد، عربی زبان و ادب، اسلام اور سائنس، اور جو تاریخ اسلام ہے، ان چیزوں کی انشاءاللہ اسی طرح لیکچرز کی صورت میں دیکھا جائے گا۔ یہ تقریباً 60 یا 70 کے قریب لیکچرز ہوں گے، اور میں کوشش کریں گے کہ سارا ہی جو سلیبس ہے نا یہ کور ہو جائے۔ اچھا، یہودیت ہے، یہ سامی مذہب ہے یہودیت، تو یہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، سامی مذاہب میں سے پہلا مذہب ہے۔ سامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ ان کو سامی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا سام، اس کی وجہ سے اس کی نسبت سے یہ سامی کہلاتے ہیں۔ یہودی عبرانی نسل کے اور سامی اقوام کے علمبردار ہیں، یعنی یہ پہلا سامی مذہب ہے، اس لیے کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے ساتھ یہ منسوب ہے، بلکہ اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹا یہودا اس کے یہ نسل میں سے ہیں، تو یہ پہلا مذہب ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائیت لے کر یہ دوسرا سامی مذہب ہے، اور تیسرا جو سامی مذہب ہے یہ اسلام ہے۔ اچھا، یہودیوں کا جو اصل وطن ہے یہ دریائے فرات کا قرب و جوار ہے۔ یہودیت، اب اس کی خصوصیات، یہودیت وہ مذہب ہے جس میں ایک خدا پر ایمان اور ایک نسل کی برتری عظمت کا عقیدہ ہے، یعنی یہ جو ان کا عقیدہ توحید ہے یہ اسلام کے بہت قریب ہے۔ توحید، عقیدہ توحید ان کا کافی حد تک مضبوط ہے، وحدانیت بھی ہے ان میں، بنی اسرائیل کی برتری ہے۔ یہ جس طرح سورہ بقرہ میں بار بار آتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب اور برتر قوم ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اگر آپ اس سلسلے کو غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو یہودی اس وقت اسرائیل میں آباد ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسے بیت المقدس بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس پہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو اس کی وہ ایک لاجک پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کو سمجھنے کے لیے آپ غور سے سنیں کیا کہتے ہیں وہ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد عالمگیر تبلیغ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے انہیں جو انی جاعلک للناس اماما، یعنی ہم لوگوں کے لیے آپ کو جو ہے نا امام بنائیں گے، ہم نے آپ کو امام بنایا، یہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ یہ عراق میں کلدانیوں کے شہر اور میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے والد کا نام آزر اور چچا کا نام تارے تھا۔ قوم کا بنیادی پیشہ گلہ بانی، بھیڑ بکریاں پالنا تھا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی تبلیغ کی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا، حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے، یعنی ان کا جو اصل وطن ہے، یہ جو یہودی ہیں، ان کا عراق ہے، ٹھیک ہے۔ جب عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو تبلیغ کی، اس نے نہ مانا اور آپ کو آگ میں پھنکوا دیا، تو آپ علیہ السلام اپنے بھتیجے
حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ فلسطین کی طرف نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی تھی، یہ صاحب اولاد نہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کو اپنی رہائش کی ایک جگہ بنایا تھا، اپنی تبلیغ کا ایک مرکز بنایا تھا، لیکن آپ فلسطین میں مستقل طور پہ رہائش پذیر نہ تھے، بلکہ تبلیغ کے سلسلے میں آس پاس کے ممالک میں بھی جاتے رہتے تھے، آس پاس کی جگہیں جو ہیں انہیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے، تو راستے میں فرعون مصر نے سارہ علیہ السلام سے بدنیتی کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا بری نیت سے، لیکن وہ جو اپنی خواہش ہے اس کی تکمیل کے سلسلے میں کئی قسم کی رکاوٹیں حائل ہو گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا وہ سمجھ رہا ہے، تو کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا، یعنی اس کی جو بیٹی ہاجرہ تھی وہ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دی۔ تو حضرت سارہ چونکہ اس وقت صاحب اولاد نہ تھی، انہوں نے وہ جو ہاجرہ علیہ السلام ہے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اچھا، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ کو بڑی غیرت آئی کہ یہ جو لونڈی فرعون نے مجھے میری خدمت کے لیے دی تھی، اس سے بچہ ہو گیا، تو میرے پاس ابھی اولاد نہیں ہے، تو غیرت آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا حضرت ہاجرہ کے ساتھ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عرب کی طرف ہجرت کر دی۔ تو بعد میں سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ اسحاق سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی کے 12 بیٹے تھے، ایک کا نام یہودا تھا جن سے یہودی نام پڑا بنی اسرائیل کے نزدیک۔ یہ بنی اسرائیل کے نزدیک جو ہے نا وہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جبکہ ہمارے نزدیک جو ذبیح ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے میں ایک لمبی بحث سیرت النبی جو مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں مزید وضاحت آپ کو مطلوب ہے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے گا۔ یہ سب قبائل فلسطین میں ہی پلتے رہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے انہیں مصر بلا لیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو جتنے بھی ان کے قبائل تھے یہ فلسطین میں ہی پلتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ تو ادھر تھیں عرب میں، ان کی نسل سے جو عرب عاربہ ہوئے ہیں، عرب مستعربہ ہوئے، جن سے قریش، پھر بنو ہاشم اور نبی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ خاندان چلا ہے، مکہ میں پھلا پھولا اور بڑا ہے۔ جبکہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد سے جو بنی اسرائیل کے نبی جتنے بھی ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک ہی نبی ہوئے ہیں، وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو چونکہ فلسطین میں حضرت سارہ کی رہائش تھی تو یہ لوگ جتنے بھی قبائل تھے ان کے یہ فلسطین میں ہی پھلتے پھولتے رہے۔ پھر بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن میں جو سورۃ یوسف میں بھی بیان ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا ان کے بھائیوں نے، تو وہ چلتے ہوئے مصر چلے گئے۔ تو مصر وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا، تو انہوں نے ان سب قبائل کو جو فلسطین میں رہائش پذیر تھے ان کو اپنے پاس مصر بلا لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مصر میں بھی ان کے قبائل پھلتے پھولتے بڑھتے رہے۔ آخرکار مصر کا جو فرعون تھا نا اس کو کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تمہاری جو بادشاہت ہے اس کو نقصان ہوگا، سلطنت کو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ تو وہ بھی قرآن میں واقعہ ہے کہ وہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے وہ سب کو وہ مروا دیتا فرعون، جب کہ لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا۔ انہی حالات میں یعنی کہ نا یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل ہیں
یہ غلامی میں چلے گئے. جو فرعون تھا نا مصر کا، انہوں نے ان سارے قبائل کو غلام بنا لیا. تو ظاہری بات ہے پھر ان غلاموں کی دستگیری کے لیے ان کو اس غلامی سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. تو وہ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کی والدہ نے انہیں جو ہے نا کسی چیز میں ڈال کے دریا میں پھینک دیا. جب دریا میں پھینک دیا، وجہ یہ تھی کہ فرعون نے تو اعلان کیا تھا کہ میں جس بچے کو دیکھوں گا تو میں اسے قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ کسی کو بچہ مل جائے گا، اس کی پرورش ہو جائے گی، قتل ہونے سے یہ بچ جائے گا. تو وہ جو بچہ ہے نا وہ فرعون کے گھر والوں نے ہی اسے پکڑ لیا. تو وہاں پہ ہی اس کی جو ہے نا وہ پوری نشو نما ہوئی ہے، فرعون کے گھر میں ہی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوکبید اور والد کا نام عمران تھا. ایک ان کا بھائی ہے 3 سال بڑا ہے بھائی ہارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 137 سال عمر پائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی جوان ہوئے. ان کی ہاتھ سے بڑا مشہور واقعہ کہ قبطی جو ایک شخص تھا اس کے ساتھ ان کی جو ہے نا لڑائی ہوئی، تو ان کے ہاتھ سے اس کا قتل ہو گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ فرعون کے ادھر مصر سے نکلے ہیں تو وہ مدین کی طرف چلے گئے. یعنی کہ فرعون کے جو ہے نا کہ اب ظاہری بات ہے کہ افراتفری ہوگی، انہیں قید کیا جائے گا اور فرعون کے دربار میں ممکن ہے انہیں سزا بھی دی جائے، تو لہذا وہ مدین کی طرف چلے گئے. تو جب مدین کی طرف چلے گئے تو وہاں پہ بھی قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ ادھر نا کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، یہ دونوں بیچاری کھڑی ہوئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کر دی. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. انہوں نے اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ 10 سال میرا کام کریں تو میں اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح آپ سے کر دوں گا. لیکن تقریباً 8 سال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی بیگم صفورہ کو لے کے واپس اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مصر کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے جی. تو مصر کی طرف جب وہ جا رہے ہیں تو راستے میں ہی انہیں کوئی طور پہ ہے جو نبوت مل گئی ہے. اسفار خمسہ وہاں پہ انہیں مل گئے. تورات، اسفار خمسہ. یہ تورات اصل میں جو ہے نا یہ اسفار خمسہ یہ 5 کتب پہ مشتمل ہے. پہلے نمبر پہ کتاب پیدائش، اس میں جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی پیدائش وغیرہ کے ان کے احوال کا ذکر ہے. دوسرے نمبر پہ ہے جی کتاب خروج. تو جب یہ نکلے ہیں فرعون کی غلامی سے تو کس طرح نکلے ہیں، کس طرح انہوں نے دریا عبور کیا ہے، یہ کتاب خروج میں ہے. اس کے بعد کتاب احبار ہے جو قوانین ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے جن کی پابندی بنی اسرائیل پر فرض تھی. تیسری کتاب وہ ہے. چوتھی ہے جی کتاب گنتی. جب یہ چلے گئے ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی رہائش رکھ لی، شام کی طرف چلے گئے، فلسطین کی طرف، شام جو ارض موعود ہے. تو وہاں پہ ان کی گنتی ہوئی ہے جس طرح ہمارے یہاں مردم شماری ہوتی ہے. تو اس کو کتاب گنتی یا کتاب استثناء بھی کہتے ہیں. اور کتاب پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، 5ویں جو ہے نا وہ کتاب استثناء ہے. تو یہ وہاں سے ہوتے ہوئے مدین سے جب کوئی طور پہ پہنچے، انہیں نبوت ملی تو یہ مصر آئے. بنی اسرائیل کو یہ مصر سے لے کے نکلے ہیں، فرعون نے پیچھا کیا، دریا میں غرق ہو گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دوران پہاڑ پہ بلایا جب یہ بنی اسرائیل کو لے کے گئے، دریا عبور کر لیا انہوں نے. تو ان کے پیچھے سامری تھا جادوگر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے نا وہ قوم کی پیشوائی کے لیے سربراہ منتخب کر کے گئے. سامری نے ان کو لوگوں کو ابارا تو وہ چونکہ انہوں نے شرک کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو
جو ہے نا ان پہ بہت زیادہ غصہ ہوئے ہیں، اپنے بھائی پہ بھی اور اپنی قوم پہ بھی۔ اسی جرم کی پاداش میں یہ جا رہے تھے، اپنے عرض موعود فلسطین کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے کافی دیر، پھر ایک نبی یشوع آئے ہیں، ان کی سربراہی میں یہ نا فلسطین میں دوبارہ داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یہاں یعنی کہ فلسطین میں مستقل سلطنت قائم کی ہے، اور بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی۔ اب وہ بات میں کہہ رہا ہوں جسے یہ یہودی کہتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کے کہ ہم تو کہتے ہیں نا مسلمان کہ ہمارا پہلا جو ہے کعبہ، ہمارا جو پہلا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کعبہ ہے، وہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس بنا ہے یہ ہماری ارض موعود میں بنا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین آ گئے ہیں تو انہوں نے اس فلسطین کو اپنا مرکز بنایا، ٹھیک ہے، اس کو مرکز بنایا۔ اس کے بعد چونکہ ہم مصر چلے گئے، بنی اسرائیل والے کہتے ہیں یہودی، ہم مصر چلے گئے، مصر کے بعد ہمیں موسیٰ علیہ السلام اسی فلسطین کی طرف ہمارے جو آبائی وطن ہے اس کی طرف ہی واپس لا رہے تھے۔ اگرچہ یہ کام حضرت یشوع علیہ السلام کی جو ہے نا وہ سربراہی میں مکمل ہوا ہے، لیکن جو ہماری ارض موعود ہے، جو ہماری ارض لوٹنے کی جگہ ہے، زمین ہے، وہ فلسطین ہی ہے، اور یہ فلسطین ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ ہماری ہیں، اس لیے بیت المقدس پہ ہمارا حق ہے۔ اسلام ہم سے بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک دین حنیف کی طرف ہونے والے تھے، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس چیز کی۔ اب آتے ہیں جی تعلیمات کی طرف، تو ان کی بڑی مشہور ہے جی احکام عشرہ۔ اس سے مراد وہ تعلیمات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر 40 راتوں کے قیام کے دوران ملی ہیں، یعنی کہ جب یہ اپنی قوم کو لے کر آ رہے تھے، فرعون کی غلامی سے نجات دلا کے انہوں نے دریا عبور کر لیا، تو اس کے بعد یہ پہاڑ پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنی قوم کا سربراہ منتخب کر دیا۔ اس وقت جو ان کو احکام ملے ہیں یہ احکام عشرہ ہیں۔ ان میں کیا ہیں جی؟ توحید الہی، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، زنا و قتل کی ممانعت وغیرہ ہے۔ اس سے ملتے جلتے احکام اسلام میں بھی ہیں، قرآن پاک میں سورۃ انعام میں بیان ہوئے ہیں۔ احکام عشرہ جیسے ملتے جلتے احکام۔ مذہبی کتب متعدد صحیفوں کو مستند مانتے ہیں، عہد نامہ قدیم یا مقدس کتب، اسفار خمسہ، پیدائش، خروج، اباہر، گنتی، استثناء، جسے تورات کہتے ہیں۔ یہ تورات کا یہ مکمل جو تورات ہے یہ بائبل میں اسی طرح ہے۔ بائبل ایسی کتاب ہے جس کو عیسائی مانتے ہیں۔ بائبل میں کیا ہے؟ بائبل میں تورات بھی ہے، بائبل میں انجیل بھی ہے، بائبل میں وہ صحیفے بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شیخ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کرام پر نازل ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بائبل میں جو تورات ہے اس کو یہودی مانتے ہیں یا صحیفوں کو مانتے ہیں، انجیل کو وہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، لہذا وہ انجیل کو نہیں مانتے۔ جبکہ جو عیسائی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اس لیے یہ تورات کو بھی مانتے ہیں، جو اس میں صحیفے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو انجیل ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی یہ بائبل کو مکمل طور پہ الہامی کتاب مانتے ہیں، جبکہ جو یہود ہیں یہ صرف وہی حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء کرام پر سوائے حضرت عیسیٰ کے نازل ہوا ہے اس کو وہ مانتے ہیں۔ اچھا، یہود کے علماء کی جو تفسیرات، تشریحات پر مشتمل ایک کتاب تالمود بھی ہے، یعنی کہ یہ جو اسفار خمسہ ہیں ان کی یہودی علماء نے تفسیریں کی ہیں، تشریحات کی ہیں، اس پر مبنی کتاب، اسے تالمود کہتے ہیں۔ اس کتاب کو یہودی انتہائی چھپا کر رکھتے ہیں،
یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی سزا انہوں نے بہت ہی سخت مقرر کی ہے. اگر کوئی یہودی اس کتاب کو جو ہے نا وہ افشاں کر دے، اس کتاب کو کھول دے یا لوگوں تک پہنچا دے، اس کی اشاعت کر دے. تو بائبل عیسائیوں کی کتاب کا پہلا 3/4 حصہ، یعنی وہ بائبل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا پہلا 3/4 حصہ یعنی کتب مقدسہ سفار خمسہ پر مشتمل ہے. عیسائی بھی اس عیسیٰ کی حقانیت کو مانتے ہیں. مثنا اور گمارہ یہ دونوں تالمود کی شرح ہے. یعنی کہ جو تالمود ہے یہ تورات کی شرح ہے. تورات کا لفظی معنی ہے قانون، اور مثنا اور گمارہ یہ دونوں اس شرح کی شرح ہے. یعنی کہ یہ جو ہے نا تالمود کی دونوں شرح ہے. تو اب آتے ہیں ان کی تہواروں کی طرف. تہوار کیا ہے؟ سبت، ہفتہ کا دن، خدا کی عبادت کا دن، تخلیق کا دن، آرام کا دن. یہ ان کے نزدیک بہت ہی مقدس دن ہے، جس طرح ہمارے نزدیک جمعہ کا دن ہے، عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن ہے. پشاخ، یہ لفظ پشاخ ہے، پشاہا لکھا گیا، یہ خے ہے، پشاخ. عبوری دریا بنی اسرائیل کی قوم سے بنی اسرائیل کی فرعون سے غلامی سے چھٹکارے کا دن، 7 دن پر پھیلا کھانے پینے والا تہوار. یعنی کہ چونکہ انہوں نے دریا عبور کر لیا خیر اور سلامتی سے، جب کہ فرعون غرق ہو گیا، تو اس خوشی میں یہ پشاخ مناتے ہیں. یہ 7 دن پر پھیلا کھانے پینے والا تہوار ہے. شووس، یہ میم نہیں ہے، شووس. پشاخ سے 50 دن بعد موسیٰ علیہ السلام کو سفار خمسہ ملی ہے، تورات ملی ہے، تو دودھ کی بنی ہوئی چیزیں یہ اس تہوار پر استعمال کرتے ہیں. شووس. یوم کپور، توبہ استغفار کا دن ہے، ستمبر یا اکتوبر میں یہ مناتے ہیں. سقوط، چونکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی طور پر جانے کے بعد بچڑے کو جو ہے نا ان میں سے کچھ لوگوں نے معبود بنا لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز پر نہایت ناراض ہوئے تھے. تو اس کے بعد چونکہ وہ فلسطین کی طرف ان کو لے کے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، تو لہذا یہ صحراؤں میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. تو اس بھٹکنے کی یاد میں یہ جو ہے نا ایک سقوط کا بھی دن ہوتا ہے، جس میں یہ توبہ استغفار کرتے ہیں. عید فصح، یہ بہت ہی مشہور تہوار ہے. ان کا 15 اور 16 اپریل کو بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے خروج کے دن میں عید فصح مناتے ہیں. یروشلم میں جمع ہو کر مذہبی رسوم اور قربانیاں ادا کرتے ہیں. یہ یہودیت تمام ہوا جی. انشاءاللہ اگر جہاں سے بھی سوال بنے انہی چیزوں میں سے جو اہم پوائنٹ ہے یہ آپ لوگوں کو لکھوا دیے اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیے. اگر پھر بھی کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے نا کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عیسائیت ہے اور پھر اسلام، ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو منگولی مذہب ان کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم علوم القرآن، پھر علوم الحدیث، اس کے بعد فقہ، دعوت و ارشاد، عربی زبان و ادب، اور اینڈ پہ طریق اسلام. انشاءاللہ یہ 50-60 لیکچروں میں یا زیادہ 70 لیکچر ہو جائیں گے. ان میں سارا سلیبس انشاءاللہ کور ہو جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.